آپ کو ہم واقعات سنائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کس طرح بنایا، جس کو آج ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ شہداء کی امانت ہے، یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی امانت ہے جو آج بھی انڈیا میں رہتی ہیں سکھ اور ہندو بن کر۔ چند روز پہلے پاکستانی رینجر کا ایک سپاہی پار کر کے انڈیا چلا گیا، گاؤں والوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے جا کے اپنے گھر میں بند کیا۔ یہ سمجھ رہے تھے اسمگلر۔ رات کے وقت ایک بوڑھی خاتون آئی سکھ اور بڑے پیار سے اس کو ڈپٹ دے کے کہتی ہیں کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو۔ تو سپاہی چونکا، کہتے ہیں اماں پہلے تو میں اسمگلر نہیں سپاہی ہوں، اور دوسری بات پاکستان آپ نے کب بنایا تھا؟ بڑھیا رونے لگی، کہتی بیٹا میں تمہیں سکھ نظر آتی ہوں لیکن میرا نام سکینہ ہے، میرا پورا خاندان پاکستان بناتے کٹا تھا، اور آج بھی میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں پاکستان کا نام لے کر ان پر دم کرتی ہوں اور اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ خبردار اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ میری آہ لگے گی تمہیں۔ یہ ایک سکینہ ہے، اس طرح کی 2.5 لاکھ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خاندان لوٹائے تھے ایک عشق کی خاطر، ایک جنون کی خاطر۔ دیکھیے ون ہیز ٹو بی میڈ، آدمی کو جنونی ہونا پڑتا ہے، آدمی کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے۔ جب عشق کی آگ اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے وجود میں، عشق صرف لڑکی سے نہیں ہوتا ہے، رومانس صرف اس کا نام نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر زیر آتش رکھنا، اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں رکھنا، اس سے زیادہ رومانٹک کانسیپٹ ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے، کیا وہ رومانٹک کانسیپٹ نہیں ہے؟ کیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں گہری اندھیری رات کے اپنی فوج لے کے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور اللہ کے دین کے لیے میں اس پر فتح حاصل کروں، کیا وہ رومانٹک نہیں ہے؟ کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ 12 سال کی بچی پانی کی چھاگل لے کے بھاگ کے پھر رہی ہے کہ میں کسی طرح مجاہدین کو پانی پلا دوں اور پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جائے، اور اقبال پھر کہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ کیا یہ رومانس نہیں ہے؟ کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ طارق بن زیاد جب جبرالٹر پہ لینڈ کرے جا کے اور آگے صرف 12,000 کا لشکر ہو تو کہے کہ میں کشتیاں جلا دیتا ہوں لیکن واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا؟ کیا یہ رومانس نہیں ہے؟ رومانس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، جب ایک رومانس ایک ویژن، ایک خواب، ایک ڈریم کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر تاریخیں لکھی جاتی ہیں، پھر انسانیت کو تیار کیا جاتا ہے، انسان سازی ہوتی ہے، قوم سازی ہوتی ہے۔ ہمارے تمام بڑوں جنہوں نے امتوں کے ہماری تاریخیں مرتب کی ہیں، دنیا کو ہدایت کے مینار بنا کر دی ہیں، وہ سب رومانٹک آئیڈیلز کے ساتھ رومانس کرتے تھے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں بہت بھاری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور اپنے آبرو اسٹیک پہ رکھنی پڑتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان آئیڈیلز کے ساتھ رومانس کریں اور کوئی قیمت نہ ادا کریں۔ دیکھیے علامہ اقبال کو، فیملی لائف کا بیڑا غرق، قائد اعظم، فیملی لائف تھی نہیں، بالکل تھی، لیکن کیا کر گئے ہمارے؟ آئیڈیل رول ماڈل تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہر چیز بیلنس کر سکے اپنے ساتھ، لیکن باہر کیا وہ نبی کیا مقابلہ، وہی آئیڈیل رول ماڈل، لیکن ہم سب کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں بہت بھاری قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں کیریئر کی، کہیں کاروبار کی، کہیں روپے کی، کہیں پیسے کی، کہیں خاندان کی، کہیں بیوی بچوں کی، مگر everything is worth it, I tell you, by God it's worth it.
اس ملک پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، کیونکہ یہ ملک نہیں ہے، یہ دین کی آبرو ہے، یہ مدینہ ثانی ہے، اس پر قربان کرنے پڑا ہے. It's worth it. It's any time worth it. Alhamdulillah, I don't regret anything. In fact, Definitely. And one shot. I'm honored. I'm blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اب تک. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. قدرت اللہ شہاب کا بڑا خوبصورت ہمیں یہاں پہ یاد آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے یا دعا کے لیے درخواست کرتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ حسن خاتمہ عطا کرے، کہ جو میرا سفر چل رہا ہے اس کا انجام عافیت کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ جب تک انجام عافیت کے ساتھ نہ ہو شیطان بڑا ظالم ہے. انگریزی کی ایک بہت بڑی سیئنگ ہے، It's not about how you start. It's always about how you finish. اور دیکھیے ایوری دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا they live a great life. ہاں they do. مگر جو عظیم ترین ہوتے ہیں نا they die a great death. ہمیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ آتی ہے. کیا بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بار بار دعا فرمائی ہے، یا اللہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اس کا نشہ ایسا ہے یار، اس سے پوچھئے جو مارا جا چکا. اچھا، اللہ کی راہ میں مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار نکل جائیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی بات کریں، جب ان سے محبت کی بات کریں، جب ان کے حقوق باہو نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا تھا. مرن تو اگے مر گئے باہو، تد مقصد نو پایا ہو. کیا بات. کلمہ یار پڑھایا باہو، میں صدا سخاگر ہوئی ہو. کہ یار خواہشات کا ختم ہو جانا، دنیا سے اپنے آپ کو اتنا بے تعلق کر لینا کہ صرف اس میں آپ اس طرح رہیں جیسے بطخ پانی میں رہتی ہے، گزارا کرنا ہے لیکن گیلے نہیں ہونا. جب رومانٹک آئیڈیلزم کے ساتھ، جب آپ ایک مشن کے ساتھ، ایک ڈیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، یقین کیجئے فنا کے بغیر کچھ بھی نہیں. آتش میں نمرود میں عشق کودتا ہے، عقل میں وہ حیرت ہوتی ہے بے باہم. تو آتش نمرود میں کودنے سے پہلے عشق چاہیے، اور عشق اللہ کی عطا اور ہے. یہ جو جگہ جگہ کربلا لگی ہے اس میں شہادت تو ہے. یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. قتل حسین اصل میں یہاں سر جائے گا پہلی منزل پہ، بالکل جائے گا، پہلی منزل پہ سر جاتا ہے. بالکل جائے گا. آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی اگر اس پاکستان سے خیانت کی. تو یہ پاکستان اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، صلی اللہ علیہ السلام کی اتنی ہے.